اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قیام کی جگہ بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو ایک چھت کی مانند بنایا۔ ابھی ایک آسمان تو وہ ہے جو ہمیں بظاہر بلو کلر کا نظر آتا ہے، ایکچوئل تو اس کا رنگ بلیک ہے۔ یہ تو بلو کلر کی اوزون لیئر ہے جس کی وجہ سے، جس پہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو دن کے وقت آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اصل میں آسمان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہے، جو رات کے وقت آپ کو نظر آتا ہے۔ اور ایک وہ آسمان کی تہیں ہیں جو مختلف لیئرز ہیں ہمارے اس ایٹماسفیئر کے اوپر، اسٹریٹوسفیئر ہے، ٹروپوسفیئر ہے، اور کئی ایک لیئرز ہیں۔ اور پھر یہ پوری کی پوری جو زمین کے گرد تقریباً 80,000 کلومیٹر کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں سے بھی پہلے 50 کلومیٹر جو ہیں وہ زیادہ ڈینسٹی والے ہیں، اور اس کے اوپر جا کے لائٹر ڈینسٹی آتی ہے۔ پھر اس میں کئی ایک لیئرز ہیں جو سورج سے آنے والی ہارمفل ریز کو واپس کرتی ہیں، اور ایسی لیئرز بھی ہیں جو زمین سے جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں، جن کی وجہ سے یہ سارا موبائل کا سسٹم، آپ کا کمیونیکیشن کا سسٹم چل رہا ہے، ان کو ریفلیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ریز کو پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ ان کو ریفلیکٹ نہ کریں اور گزرنے دیں، جس طرح سورج کی روشنی کے کچھ حصے جو ہیں گزر کے نیچے تک آتے ہیں، اسی طریقے سے اگر یہ ریز گزر جائیں تو وہ دوسری طرف ہی چلی جائیں گی، واپس زمین کے اوپر سگنل نہیں آئے گی۔ تو ایسا محکم نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور زمین کو بھی آپ بچھو نا، ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا میگنیچیوڈ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو ہر سیکنڈ میں 2 دفعہ زمین تباہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین کو، ایسی زمین کو جس میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آ رہے ہیں، ایسا اس کو قرار کے اوپر رکھا ہے، اور اس کی اپنی تمام موشنز کے باوجود اتنی بیلنسڈ ہے کہ یہاں پر نظام زندگی جو چلتا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے تمہاری صورت بنائی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کیا ہی خوبصورت تمہیں سنوارا ہے۔ یعنی یہ تو اب پھر ایک پوری سائنس ہے نا جی، انسان اپنے اندر جھانکنا شروع کر دے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیا نظام بنایا۔ ایک تو شکل کی ظاہری شکل و صورت جو ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے چہرے پہ 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان لگائے ہیں، لیکن ہر بندے کی شکل دوسرے سے مختلف۔ ناک ہی لگایا نا سب کو، آنکھیں ہی لگائی ہیں نا، ہونٹ ہی لگائے ہیں نا۔ یعنی آپ کی میتھمیٹکس فیل ہو جاتی ہے کہ پروبیبلٹی کی اگر آپ تھیوری لگائیں گے تو 2⁻n پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوئی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یہ 7 2⁻7 اتنی پاسبلٹیز بنتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسبلٹیز جو ہیں وہ انگنت بنا دی۔ انسان کی عقل دنگ، اور سانچے سے بن کے نکل رہے ہیں انسان۔ ایک بندے کے 4 بچے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ماں باپ سے مل بھی رہی ہوتی ہیں اور مختلف بھی ہوتی ہیں، اور وہ بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے، اگر وہ شکلیں نہ مل رہی ہوں تو دادی دادے کو تو پیار ہی کوئی نہ آئے، ان کو ان بچوں میں اپنے بچوں کا بچپن نظر آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ شکلیں ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں اور یونیک بھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو یہ فنگر، یہ جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے۔ یعنی دنیا پہ 7 ارب انسان ہے نا، تو آپ 7 ارب انسانوں کے فنگر پرنٹس لیں، کسی ایک شخص کے دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور 7 ارب کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے میرے بھائی۔ 1 ارب گنتی گننے کے لیے نا 25 سے 30 سال چاہیے، اگر 24 گھنٹے صرف گنتی آپ گنتے رہیں، 1 2 3 4 5 6۔ 1 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ یہاں پہ تو مطلب ہمارے وہ جو لوگوں سے مال لوٹ کے تو لوگ کہہ دیتے ہیں 2 ارب لوٹ لیا، 3 ارب لوٹ لیا۔ 3 ارب کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں مطلب کیا ہے۔ 3 ارب کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بھی 1 لاکھ روپے خرچ کرے نا، 60 سال تک بھی خرچ کرتا رہے نا تو ختم نہیں ہوگا۔ روزانہ 1 لاکھ روپے خرچ کرے، یہ 3 ارب ہے، کیونکہ روزانہ انسان کا دل 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، اور ایک 60 سال کی زندگی میں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 3 ارب دفعہ دھڑکتا ہے۔ تو یہ ارب کو چھوٹی رقم نہیں ہے، آپ ذرا گننا شروع کریں۔ یہ لاکھ تو انسان کو لگتا ہے تھوڑی سی ہے، لیکن لاکھ کے بعد آپ آگے جانا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 1 ارب کے اندر جو ہے وہ
कितने बड़ी अमाउंट छुपी हुई है। और तो ये अल्लाह ताला इंसान पैदा कर रहा है। अभी तो ये फिंगरप्रिंट्स की तो बात होगी पुरानी, ये तो 1886 में ये डिस्कवरी हुई थी कि किसी शख्स के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते हैं। अब तो मेरे भाई जिस लेवल की डिस्कवरीज हो चुकी हैं आप सोच भी नहीं सकते। यानी आपका जो इंसान का जिस्म है ना, हर एक इंसान के जिस्म का एक अपनी थर्मल जो उसके जिस्म से हीट निकल रही है ना, उसकी भी एक पिक्चर बनती है, वो भी दूसरे से नहीं मैच करती। फिर हर शख्स की जो आंख है ये दूसरे से मैच नहीं करती। आजकल आप देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो आंखों की पिक्चर उतारते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स वाला तो मामला ही पीछे रह गया, क्योंकि कई जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग जो है बाहर के मुल्कों में जाके उन्होंने अपने अंगूठे ही काट लिए थे ताकि पता ही ना चले किस मुल्क से है, कहां से है। उन्होंने कहा अखा कटो फिर। अब वो आंखों का जो है ना वो लेते हैं पिक्चर तो पहचानी जाती है, कोई भाग ही नहीं सकता। ये तो इंसान से नहीं भाग सकता, तो अल्लाह से कौन भाग सकता? सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने ये तमाम की तमाम चीजें बगैर देखे मानी थी और हमें अल्लाह ताला ने वो दिखा के बता दी, इसलिए कि अल्लाह ने हमें कंपनसेट करना था। सहाबा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात थी, अल्लाह की हुज्जत दुनिया। आज नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसकी कंपनसेशन इस फॉर्म में फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कई एक चीजें जो उस जमाने में सिर्फ गैब पे ईमान वाली चीजें थी वो खोल के सामने कर। किसी शख्स ने सोचा था, अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है हर शख्स का नामा माल हमने उसके गले में लटका दिया, क़यामत दिन उसके सामने ले आएंगे। लोग सोचते थे गले में, यार क्या इतनी सी जगह के ऊपर कैसे नामा माल लटकाया जा सकता है? वो ग्लैंड अल्लाह ने ऐसा बना दिया है जिसमें सारी चीजें स्टोर हो रही है, इतनी सी चीज में कैसे स्टोरेज हो सकती है? आज आप देख लें इतनी जो है वो टेराबाइट्स के अंदर यूएसबीज और मेमोरी कार्ड आ गए जिनमें आप ये तमाम की तमाम चीजें स्टोर कर सकते हैं। यानी कोई मसला ही नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और उसने तुम्हारे लिए खाने की पाकीज़ा चीजें बनाई हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, और ये है अल्लाह तुम्हारा रब। फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो बस बड़ी ही बरकत वाली जात है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है। वैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान का मौलवी सही कहता है कि कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि जो हदायत उसने समझी हुई है ना कुरान पाक बिल्कुल उसके अपोजिट है। ये चंद एक आयात पढ़ के किसी ने किसी बाबे को मदद के लिए पुकारना है, किसी फरिश्ते को मदद के लिए पुकारना है, किसी जिन को, किसी बुजुर्ग को, किसी नबी को, किसी सहाबी को मदद के लिए पुकारेगा जिसको ये चीजें पता चलेगी कि अल्लाह ताला बार बार कह रहा है तुहाडा रब, अल्लाह दे बंदे हो रब दिया है क्वालिटीज होंदियां ने, तुसी किनू रब मने है? जो इंसान अपना पेशाब ना रोक सके वो किसी का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, दुनिया में कोई बड़े से बड़ा इंसान भी अपना पेशाब नहीं रोक सकता, नेवर।